السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسلامیت کا ہمارا فرسٹ لیکچر ہے اور آج فرسٹ لیکچر میں ہم حدیث نمبر 1 کریں گے۔ تو آئے اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ تشریح کرتے ہوئے واضح کیجیے کہ ان کا عملی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ تو لاسٹ میں ہم اس کا تھوڑا سا عملی زندگی سے تعلق بتائیں گے۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ سب سے ترجمہ اس کا پہلے لکھیں گے۔ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ وہ کیسے؟ افضل عمل لا الہ الا اللہ و افضل بہترین دعا الاستغفار استغفار۔ تشریح لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اسی طرح لکھ دینا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہوتی ہے وہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے وہ حدیث ہے۔ حدیث کے پہلے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی توحید کے اقرار کو سب سے فضیلت والا عمل، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا۔ پوری اسلامی شریعت اسی ایک کلمے کے گرد گھومتی ہے۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام نے ہمیں اسی ایک کلمے کی دعوت دی تھی۔ اس کلمے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کی کوئی ذات برابری کرنے والی۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ فضیلت والا عمل۔ حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت والا اور عظمت والا عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے، جسے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو۔ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ہمیں کیا کیا؟ پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول و فعل سے اسی ذات کو مانیں، اس کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ بہترین دعا حدیث کے دوسرے یعنی اب ہم استغفار کو دیکھیں گے کہ استغفار ہے کیا، اور اس حدیث میں جتنے بھی ریڈنگ شارٹ کوسچنز ہوں گے وہ ہم اس سے نیکسٹ والے لیکچر میں کریں گے، اور ساتھ میں اپنی حدیث نمبر 2 بھی سٹارٹ کریں گے۔ بہترین دعا ہم نے اوپر کیا پڑھی تھی؟ استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی طلب کرنا۔ تو افضل الدعاء استغفار یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، جسے اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ بھی انسان کو تبھی خوشی معاف کرتا ہے جب وہ اس سے توبہ کرے۔ اسی طرح ایک ایگزامپل لے لیں، جیسے شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس نے بس اللہ کا حکم نہیں تھا ماننا۔ نیکسٹ، اخروی نجات کے یعنی آخرت میں نجات اس وقت تک ممکن ہے جب اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف نہ کرتے، اور اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے اڑتے پھرتے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ عملی زندگی سے تعلق ہم نے اوپر پڑھا تھا نا، اس کا عملی زندگی سے کیا تعلق ہے، تو ہم پڑھیں گے عملی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ قیامت کے دن حقیقی نجات کا انحصار اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی پر ہوگا۔ کہ قیامت میں جو ہمیں نجات ملے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے
اس پہ اگر عمل کریں گے تو تبھی ہمیں اس سے نجات ملے گا۔ اس لیے ہر نیکی اور گناہ اور اچھائی اور برائی کا علم ہونا ضروری ہے کہ انسان کو ہر نیکی اور گناہ میں، ہر اچھائی اور برائی میں فرق پتہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں دینی اور جدید علوم ہر صورتحال میں حاصل کرنے چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی حدیث، آپ لوگ اسے نوٹ کر لیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے شارٹ کوسچنس کریں گے اور ساتھ میں حدیث نمبر 2 کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔